وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ حسد کیا ہے اے صاحب خیر، حسد کیا ہے اے صاحب خیر، تمنائے زوال نعمت غیر۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو منصب، عہدہ، خوبیاں، محاسن اور کمالات عطا فرماتے ہیں تو بہت سے حضرات اس آدمی سے حسد کرنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں، انتقامی کارروائی پر آمادہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے۔ حالانکہ آدمی کو اس بات کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ نے فلاں شخص کو جو خوبیاں، جو کمالات اور محاسن عطا فرمائے ہیں وہ خوبیاں مجھے بھی عطا فرمائیے، اور جن نعمتوں سے آپ نے اس کو سرفراز فرمایا ہے وہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرمائیے۔ لیکن آدمی جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو مقبولیت کے اونچے درجے پر فائز فرمایا ہے، لوگ اس کے پاس رجوع ہوتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں، دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، تو بہت سے حضرات اپنے دل میں یہ کڑن اور تکلیف محسوس کرتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی مقبولیت میں کمی آ جائے، لوگ اس کے پاس آنا بند کر دیں۔ ہمیشہ آدمی اس بات کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں اس کی ذاتی نہیں ہیں بلکہ من جانب اللہ عطا ہوئی ہیں۔ آدمی لاکھ کوشش کر لے، لاکھ طریقوں سے اس کو مٹانے کی کوشش کرے اور مختلف تدبیریں کرے، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اعلیٰ درجات عطا کرنا چاہتے ہیں، اونچے مناصب عطا کرنا چاہتے ہیں، اس کی مقبولیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور تو سارے لوگ مل کر یہ کوشش کریں کہ اس کی مقبولیت گھٹ جائے اور وہ بدنام ہو جائے۔ انسان لاکھ کوشش کر لینے کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ حاسد بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ہم کسی کے اندر خوبی کو دیکھیں، کمالات کو دیکھیں اور اس کے اندر بہت سے اچھائیوں کو ہم دیکھیں تو آدمی کو اعتراف کرتے ہوئے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ایسے اوصاف عطا فرمائیے، ایسے خوبیاں عطا فرمائیے۔ لیکن امت کا عجیب حال ہے کہ جب آدمی حسد کرنے لگتا ہے تو انتقامی کارروائی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور محسود کو نقصان پہنچانے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کرنے والے کا حسد محسود کو اس وقت نقصان پہنچاتا ہے کہ جب وہ انتقامی کارروائی پر آمادہ ہوتا ہے اور محسود کو ایذا رسانی کی کوشش اور فکر میں لگا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، تو آدمی اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔ اور میرے بھائی، آج امت کا عجیب حال ہے، لوگ کہاں کہاں تک پہنچ گئے، گندے عمل کے ذریعے، سفلی عمل کے ذریعے عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے اندر یہ چیزیں ہیں، فلاں شخص کے اندر یہ کمالات ہیں، لوگوں کا رجوع ان کے پاس ہوتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس ہوتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ ان کو تکلیف پہنچائیے، کسی بھی طریقے سے ان کی مقبولیت میں کمی آ جائے،
اور آدمی یہاں تک پہنچتا ہے کہ محسود کو نقصان پہنچانے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کا کیا ہے عاملوں کے پاس جا کے خرچ کر دیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس کی طبیعت بگڑ جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے، اور گندے عمل کے ذریعے سے جادو کراتا ہے اور بہت سی چیزیں کراتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ جادو اور سفلی عمل، گندا عمل، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، ناخوش کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت نہیں فرماتے جو جادو کرتا ہے اور جادو کرنے والا عمل کرتا ہے۔ محسود ہونا یہ ترقی کا زینہ ہے۔ بے پھل درخت پہ کوئی پتھر نہیں مارتا، پتھر تو اسی درخت پہ مارے جاتے ہیں جس پر پھل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں، جتنا آپ نقصان پہنچانے کی فکر اور کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصود کو اتنا ہی اونچے درجے عطا فرماتے رہیں گے۔ اور حاصل یہ تنزلی کا زینہ ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی تنزلی کے زینے کو اختیار کرنا پسند کرتا ہے، کوئی آدمی پسند نہیں کرتا۔ اور جس کے بارے میں آدمی بدگمانی قائم کر رہا ہے، حسد قائم کر رہا ہے، اور اس کے دل میں جلن اور کڑن پیدا ہو رہی ہے، آدمی سب سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ نے اس کو وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس کا وہ اہل تھا، وہ اس کا قابل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا مجھے بھی ان نعمتوں سے آپ مالا مال فرمائیے، ان نعمتوں سے سرفراز فرمائیے۔ تو یہ جو معاشرے میں جو برائیاں خرابیاں عام ہوتی جا رہی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت شروع کر دیتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پیسے عطا فرمائے، مال عطا فرمایا، کافی اس کے پاس پیسے ہیں، لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، تو لوگ جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے پاس 2 مکان ہیں، کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، کوئی اچھا کھاتا پیتا انسان ہے، تو یہ آدمی اس سے جلنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ اس کے پاس اتنی گاڑیاں کہاں سے آئیں، اتنے گھر اس کے پاس کہاں سے آئے، اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا۔ ارے اللہ کے بندے، اگر اللہ نے اس کو نعمتوں سے، مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو تیرا کام یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے خوش ہو اور یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ وہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، وہ نعمتیں مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ آدمی یہ دعا کرتے رہنا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے بجائے جلتے رہنا، کڑتے رہنا، حسد کرنا اور محسود کو نقصان پہنچانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہنا، میرے دوستو یہ اصل میں حاسد اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، محسود کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس واسطے کہ محسود ہونا یہ ترقی کا زینہ ہے۔ بے پھل درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا، پتھر تو اسی درخت پہ مارے جاتے ہیں جو پھلدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔